الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ چونکہ روایات ثقات قدح در راوی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہیں، اسی لیے آقا نجاشی نے جعفر ابن محمد ابن مالک ابن عیسیٰ کے ترجمے میں ذکر کیا ہے کہ احمد ابن حسین جو ابن غزائری کے نام سے مشہور ہے، وہ حدیثوں کو وعظ کیا کرتے تھے اور مجاہیل سے روایت کیا کرتے تھے، اور میں نے سنا کچھ لوگوں سے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ابن غزائری فاسد المذہب و فاسد الروایت ہے۔ تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر اس وقت جب یہ ایسا آدمی تھا ابن غزائری، تو ہمارے اتنے بزرگوار شیخ قابل بھروسہ ابو علی ابن حمام نے و شیخ جلیل ابو غالب زراری نے کیوں ابن غزائری سے اتنی ساری حدیثیں نقل کی ہیں؟ یہ تو ان سے ابن غزائری سے حدیث نقل کرنے کی جگہ نہیں تھی۔ اگر ابن غزائری وضاح ہے، مجاہیل سے نقل کرنے والا فاسد المذہب و روایت ہے، تو نقل کرنے کی جگہ یہ نہیں ہے۔ کیوں نقل کی ہے؟ یہ تناقض رکھتا ہے، کیونکہ راوی میں قید اور ثقات روایت کرے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ صاحب معالم نے کتاب منتقى الجمان میں یوں کہا ہے کہ اگر بعض اجلاء کی روایت واقع نہ ہوتی ان لوگوں سے کہ جو مشہور بضعف ہے، تو اعتبار تقاضا کرتا ہے کہ جو لوگ مشہور بثقہ ہے، مشہور بفضل و جلالت القدر ہیں، وہ شمار کرتے ہیں ان لوگوں کو جو مجہول الحال ظاہر لحاظ سے۔ یہ اجلاء کا نقل کرنا مشہور بضعف سے، یہ اس قرائن میں سے جو قرائن قویہ ہے کہ ان سے فسق کے انتفاع پر دلالت کر رہا ہے۔ کیونکہ اگر یہ مجہول الحال اگر فسق رکھتا تو بعض اجلاء جو مشہور ہیں وہ ان سے نقل نہ کرتے۔ بس اس کا مطلب بعض اجلاء نے ان مشہور بضعف کی روایت کو نقل کیا ہے، یعنی ان کے فسق کو بھی نفی کیا ہے، کیونکہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے کہ اجلاء نقل بھی کرے اور راوی ضعیف بھی نہ ہو۔ راوی ضعیف کے ساتھ جو ہے اجلاء نقل نہیں کیا کر، دونوں میں جو ہے جمع ہونا ممکن نہیں ہوا کرتا ہے۔ ممکن تو خیر ہے، لیکن جو ہے یہ معقول نہیں ہے ذرا سا۔ اسی لیے شروع ہی میں آقا نجاشی نے کہا کہ ثقات کی روایت جمع نہیں ہوتی قدح در راوی کے ساتھ۔ یہ سب مثالیں آ رہی ہیں کہ جہاں پر جو ہے پیش آیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ راوی فسق نہیں رکھتا تھا۔ ابن غزائری بھی فسق نہیں رکھتا تھا، جو مشہور بضعف تھا وہ بھی ضعیف نہیں تھا۔ محدث نوری نے
عذر لاتے ہوئے اس چیز سے کہ جس کو صاحب منتقا معلم نے ذکر کیا، صاحب معلم نے ذکر کیا کہ روایت کرنا جلیل القدر ہستیوں کا مشہور بالضعف سے، مکذوب سے، واضح سے، تدلیس سے، یہ ان چیزوں میں سے کہ جو وثاقت کے ساتھ منافات رکھتا ہے، نادر جداً، اور یہ جداً نادر چیز موجب نہیں بن سکتی ہے کہ ان لوگوں کی سیرت کہ جو علماء اجلہ کی سیرت اور ان کا عمل ہے کہ جس میں وہ حدیث کو السلام علیکم، جس میں وہ حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ جس سے نقل کریں وہ علامت ہوتی ہے کہ یہ آدمی صحیح ہے، اس میں ضعف پیدا نہیں کرتا ہے، کیونکہ یہ نادر اور جداً نادر چیزیں ہیں۔ اگر اس طرح کوئی آ بھی جائے تو اس سے اصل علماء کی سیرت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ علماء کی سیرت یہی ہے کہ وہ صحیح آدمی سے نقل کرتے، مشہور بضعف سے نقل نہیں کرتے۔ اگر مشہور بضعف سے نقل کیا تو اس کا مطلب مشہور بضعف غلط تھا، صحیح آدمی تھا، خواہ مشہور بضعف ہو گیا ہے، جیسے ابن غزائری اور امثال ذالک۔ بس دو نکتے آپ کے سامنے آ گئے۔ نمبر ایک یہ کہ جمع نہیں ہوتا ثقات کا روایت کرنا قدح در راوی کے ساتھ۔ دوسرا مطلب یہ کہ اگر کہیں پر اجلہ نے مشہور بضعف کی روایت کو نقل کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شخص فاسق نہیں تھا، بلکہ فسق کی نفی کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ کہیں شاذ و نادر ایسا ہو گیا ہوگا، شاید، وہ بھی شاید، کہ کسی ضعف میں مشہور ہو اور اجلہ نے اس سے روایت کی، یہ شاذ و نادر کہیں ہو سکتا ہو، وہ بھی شاید ہو، تو اس سے علماء کی روش میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ روش یہ ہے کہ وہ ضعف سے روایت نہیں کرتے ہیں، وہ صحیح راوی سے روایت کرتے ہیں۔ اجلہ نے جب کسی راوی سے کثرت کے ساتھ روایت کی تو اس کا مطلب وہ راوی صحیح تھا، یعنی تبھی تو اجلہ نے ان سے روایت کی۔ اس علامت میں فرق نہیں پڑے گا، شاذ و نادر کہیں شاید ہو گیا ہو مالک صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے یہ اصل میں کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ جی سائل ابن زیاد کے سلسلے میں روایت چونکہ بہت کثرت سے نقل کی گئی ہے چھٹے امام کی، اس لیے اس قانون کی روشنی میں وہ ضعیف نہیں ہونا چاہیے، ضعیف نہیں ہونا چاہیے۔ اور ضعیف نہ ہونے پر خمینی نے بھی کہا تھا کہ ضعیف نہیں ہونے سے اتنی ساری روایتیں ان سے آئی اور بڑی مستحکم و متقن روایتیں آئی ہیں۔ جی جلین کیا راوی کثرت کے ساتھ نقل کرتے، سب اجلہ بزرگان ہیں، جاہل لوگ نہیں ہیں، سب ایک سے ایک بڑھ کر بزرگان ہیں، لیکن وہ جو ہے علم درایا اور رجال کا قانون یہی ہے کہ کثرت کے ساتھ اجلہ نے جب کسی شخص سے روایت نقل کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ضعیف نہیں ہے۔ ہاں کیا نہیں ہے؟ مرد ہاں مد نہیں ہے، مد نہیں ہے یہ، لیکن خمینی کا استدلال یہ کہ وہ کہتے ہاں کوئی کا استدلال ہوگا، صحیح بات ہے، وہ کہتے ہیں ہم خود اپنے جو ہے اپنی وظیفے کے مکلف ہے، دوسروں کے مکلف نہیں ہے۔ خمینی کہتے کہ اتنے اجلہ نے نقل کیا ہے اور اتنی محکم روایت ہے کہ یہ خمینی کی لحاظ سے صحیح ہے، کوئی ممکن ہے قبول نہ کرے۔ فرماتے ہیں کہ
آئے نوری کہتے ہیں کہ اگر شاذ و نادر کہیں اس طرح ہو بھی جائے تو اصل روش علماء میں فرق نہیں پڑتا کہ وہ کسی ضعیف سے نقل نہیں کرتے، ہمیشہ جو ہے وہ معتبر علماء سے نقل کیا کرتے ہیں۔ اسی لیے جناب برقی کا مطلب ہے وہی کہ جن کی 5 اصولی کتابیں بنیادی تھی، ان میں سے ایک کتاب برقی کی بھی تھی۔ ہاں، برقی جو ہے وہ علم رجال میں بہت مشہور ہے، وہ کثرت سے روایت کیا کرتے تھے مجاہیل سے۔ اور وہ کہا کرتے تھے کہ بڑے اجلا نے اس ضعیف سے روایت کیا ہے، یعنی ایک آدمی مجہول ہے، اس سے احد الاجلا نے روایت کیا، اور یہ احد الاجلا نے روایت نہیں کیا ہے مگر یہ کہ اس مجہول شخص پر اعتبار و اعتماد کرتا تھا، اور یہ اعتماد و اعتبار پیدا ہوتا ہے۔ جلیل القدر کی روایت کرنا اس مجہول سے، اس سے اس کا اعتبار پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ بس اس کا مطلب یہ کہ ضعیف بھی اگر اجلہ نے اس کو نقل کیا، اس کا مطلب اس کا اعتبار پیدا ہو جایا کرتا۔ پھر یہ بات معلوم ہے کہ احمد ابن محمد ابن عیسیٰ جو رئیس قمیین تھے، انہوں نے شیخ جلیل آغا احمد ابن محمد ابن خالد برقی کو قم سے نکال دیا تھا، کیونکہ وہ ضعفاء سے روایت کیا کرتے تھے۔ اور سہل ابن زیاد سے روایت کو ترک کیا ہے، کیونکہ سہل ابن زیاد تہمات رکھتے تھے غلو کی، اور حسن ابن محبوب سے اس لیے روایت نہیں کی گئی ہے کیونکہ ان کے اوپر بھی تہمت تھی کہ ابن ابی حمزہ وہ بھی غلو سے تہمت رکھنے کی وجہ سے ان سے روایت کرنے کی سے ان سے بھی روایت نہیں کی گئی، کیونکہ وہ بھی ابن ابی حمزہ سے روایت کیا کرتے جو غلو سے مزین تھے۔ اس میں ایک شبہ آ گیا ہے، اور شبہ ذرا دقت فرمائیں گے کہ حسن ابن محبوب انہوں نے کیا ابن ابی حمزہ سے روایت کی ہے یا ابو حمزہ الصومالی سے روایت کی؟ اس میں لفظ ابو حمزہ الصومالی بھی آ گیا۔ ابو حمزہ الصومالی تو مولانا سید سجاد کے بہت معتبر راوی تھے، اور بہت قریبی افراد میں سے تھے، اور بہت مقدس انسان تھے۔ ان کی جو ہے بہت ساری روایتیں مولانا سید سجاد کے سلسلے میں ہیں، اس لیے یہاں پر تردید کرتے ہوئے ابن ابی حمزہ کہا ہے کہ وہ شاید ابو حمزہ صومالی نہیں تھے بلکہ ان کے بیٹے ابن ابی حمزہ تھے۔ اس شبہ کی وجہ سے یہ لایا گیا کہ شاید یہ نام غلط آ گیا، ان کے بیٹے کا نام ہونا چاہیے۔ تو آپ نے دیکھا کہ شیخ و امثال شیخ وہ غیر ثقہ سے روایت نہیں کرتے ہیں، اور ان کی سیرت یہی ہے، جبکہ اجلا جنہوں نے ضعیف سے نقل کیا ہے ان کو چونکہ اجلا جنہوں نے ضعیف سے نقل کیا ہے تو ان کے اوپر بھی یہ تہمت آئی ہے کہ یہ
کیسے بزرگان ہیں کہ جنہوں نے ضعیف سے روایت کیا ہے؟ جب اجلا پر تہمتیں آ جایا کرتی ہے تو غیر ان کے اگر نقل کرے ضعیف سے تو ان کے اوپر کتنی بڑی تہمت آ سکتی ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ قانون یہاں پر واضح ہو گیا ہمارا۔ قانون یہ ہوا کہ اصل سیرت علماء کی یہ ہے کہ ضعیف سے نقل نہیں کرتے، اور اگر کہیں کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی نگاہ میں معتبر سمجھتے تھے، اس لیے نقل کیے۔ اور شان و نادر کہیں اگر ہو بھی گیا ہے تو اس سے اصل قانون میں تبدیلی نہیں ہوگی کہ بزرگان وہ سیرت کہ ان کی یہ ہے کہ وہ صحیح لوگوں سے روایت نقل کرتے ہیں، ضعیف سے نہیں کرتے ہیں۔ البتہ آغا برقی نے جو لکھا ہے اس میں بھی یہی بات لکھی ہے کہ اگر کہیں پر کسی بزرگان نے کسی ضعیف سے روایت کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک یہ قابل اعتبار اور بزرگوار تھے۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ آخر میں آ کر سہل ابن زیاد اور حسن ابن محبوب کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ سہل ابن زیاد سے علماء مشہور روایت نہیں کرتے، حسن ابن محبوب سے بھی روایت نہیں کرتے، کیونکہ دونوں پر تہمت آئی کہ یہ لوگ غالی تھے اور غالی لوگوں سے روایت نہیں کی جاتی، ورنہ یہ غالی ہونے کے علاوہ البتہ خمینی کا نظریہ الگ ہے سہل ابن زیاد سے۔ ان کا نظریہ ہے کہ ان سے روایت نقل کی جا سکتی ہے کیونکہ بہت کثرت سے روایت ان سے آئی ہے، اور ساتھ ساتھ کثرت کے علاوہ وہاں پر بڑی مستحکم و متقن روایتیں جس کا مفاد ایسا لگتا ہے کہ امام معصوم کے علاوہ کوئی ایسے الفاظ نہیں کہہ سکتا ہے۔ یہ ان کی دلیل تھی۔ بہرحال باقی علماء نہیں مانتے، امام خمینی علیہ الرحمہ سہل ابن زیاد کو مانتے۔ تو نتیجتاً یہ بات آنے کے باوجود سہل ابن زیاد اور حسن ابن محبوب میں اختلاف پیدا ہو گئے۔ اس میں کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ لوگ ان کو نہیں مانتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔